بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں چھوٹی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خالد بن اسد ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بڑی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 برس بعد جنم لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اسلام سے قبل اس زمانے کے دستور کے عین مطابق دونوں جہانوں کی شہنشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بالترتیب چچا ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کر دیا تھا، لیکن ہنوز رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسلام کا سورج طلوع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی تو توحید کا ڈنکا بجنے لگا اور کفر و شرک مذمت کی جانے لگی، لہٰذا ابو لہب مخالفت پر آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا ہمکنار کیا تو اس کی مذمت میں قرآن پاک کی سورۃ لہب نازل ہوئی۔ اس نیکوکاروں اور معصوم شہزادیوں کو طلاق دے کر ان کے مجروح کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت سے دوچار کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر یہ صدمہ بھی برداشت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی طلاق کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگ اٹھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگر ان کے عقد میں آئیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کو کہلائے۔ جب ابو لہب کے بیٹوں نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل فرمائی کہ میں اپنی لخت جگر رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کر دوں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا اور ساتھ ہی رخصت بھی کر دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی بیوی کے ساتھ یا کسی بیٹی کا نکاح حق تعالیٰ کی وحی کے بغیر نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا اور دونوں کا انتقال ہو گیا، اور اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں ان کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا، اور میں نے عثمان سے اپنی بیٹیوں کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا، میں نے بیٹیوں کے نکاح اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے کیے ہیں۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ 2 ہجری میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ بدر کی تیاری میں مصروف تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ اچانک علیل ہو گئیں، وہ خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا رقیہ علیل ہیں، آپ ان کی تہمداری کے لیے مدینہ ہی میں مقیم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت اسامہ بن زید کو بھی مدینہ منورہ میں مقیم رہنے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار تھا کہ میں بھی غزوہ بدر میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کروں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے بدر میں حصہ لینے والے مجاہدین کے مساوی ثواب ہیں اور مال غنیمت میں بھی آپ کا حصہ ہے، لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، ان کی تہمداری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں برابر حصہ مقرر فرمایا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اجر و ثواب کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اجر و ثواب بھی دیگر اہل بدر کے ساتھ مساوی ہے۔ جس روز حضرت زید بن حارث بدر میں مسلمانوں کو فتح اور کفار کی شکست کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ آئے، اسی روز حضرت رقیہ نے وفات پائی۔ آپ کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم بنت خدیجہ ہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی اور سیدہ فاطمہ الزہرا اس سے بڑی تھیں۔ آغاز ہی میں اپنی والدہ ماجدہ اور بہنوں کے ہمراہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ اعلان نبوت سے قبل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹی عتیبہ سے نکاح کر دیا تھا، لیکن ہنوز رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اعلان نبوت کے بعد عتیبہ نے انہیں طلاق دے دی۔ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے بعد جب سیدہ رقیہ وفات پا گئیں، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں نے اپنی شہزادیوں کا نکاح اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ ان کے نکاحوں کے فیصلے حق تعالیٰ کی جانب۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی شدت کے ساتھ خواہش مند تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داماد رہتا تو بہتر تھا، لہٰذا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے۔ حق تعالیٰ نے روز ازل ہی سے سیدہ ام کلثوم کا فیصلہ حضرت عثمان کے حق میں کر رکھا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عثمان، یہ حضرت جبرائیل ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ ام کلثوم کو آپ کی نکاح میں دوں، جو بہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا، اس کے موقع ام کا مہر ہو۔ لہٰذا سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا اور 2 ماہ بعد ماتی ثانی میں رخصت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی، ان میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت عثمان نے سیدہ ام کلثوم سے سیدہ رقیہ کی بعد نکاح کیا۔ 3 ہجری میں یہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ ان کی وفات بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی اور ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ کے والد ماجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور آپ کو قبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل اور حضرت اسامہ نے اتارا، جبکہ غسل حضرت اسمہ بنت انیس اور حضرت صفیہ بنت ابو عبد المطلب نے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔